بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم وقال لا يؤمن احدکم حتی يحب ما يحب لنفسه وقال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت مقدسہ کے 2 ٹکڑے تلاوت کیے ہیں، جن میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وما آتاکم الرسول، یعنی وہ چیز جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور رسول تم کو دیں، فخذوہ، اس کو تھام لو، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وما نہاکم، اور جس چیز سے تم کو وہ روکے، عنہ فانتہوا، اس سے تم رک جاؤ۔ میرے مسلمان بھائیوں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ حضرات کے سامنے مبارک حدیث بیان کی کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی بھائی ہے، یعنی ایک مسلمان اس ملک کے اندر رہتا ہے، اس محلے کے اندر رہتا ہے، اور ایک دوسرا مسلمان جو کسی دوسری جگہ آباد ہے، دوسری جگہ یا دوسرے محلے کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو اس محلے والا بھی اور اس محلے والا بھی، ہاں تھوڑا فاصلہ ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کی بنا پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دونوں مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک دوسری جگہ پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آپس میں اس طرح سے ہیں جیسا کہ آدمی کے کسی بدن کے اندر بدن کے کسی ایک جز کو تکلیف دی جائے تو اس کا پورا بدن درد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی انگلی پر زخم لگایا جائے تو اس کا پورا بدن درد کے اندر لرز جاتا ہے۔ اگر اس کے پاؤں کی انگلیوں پر زخم لگایا جائے، اگر اس کے بدن کے کسی بھی اعضاء پر زخم لگایا جائے تو اس کا پورا بدن درد کرتا ہے۔ بالکل مسلمانوں کو اسی طرح سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تشبیہ دی ہے کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے، بھائی بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے، اس طرح سے ایک مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے کسی چیز کی وجہ سے، اب اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو بھائی بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرا مسلمان اس کا بھائی ہے، ایمان ہونے کی بنا پر، ایمان والا ہونے کی بنا پر اس کو بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ لیکن ہم اپنے عرف کے اندر دیکھتے ہیں، ہم اپنے سماج کے اندر دیکھتے ہیں، یہ چیزیں بالکل ناپائیدار، یہ چیزیں بالکل ہمارے درمیان سے ختم ہو چکی ہیں۔
اس چیز کا آج کے عرف کے اندر رواج ہی نہیں پایا جاتا۔ ارے ہاں، ہمارے گھر کے اندر آفت نہیں ہے، پڑوسی بھائی کے گھر میں آفت ہو تو ہو، ہم تو سکون کے اندر ہیں، ہمیں تو راحت کے اندر زندگی گزارنے کا موقع مل رہا ہے۔ حالانکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنے گھر کے اندر کھانا بنا رہے ہو، تم اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ کو بھرنے کے لیے اپنے گھر کے اندر طعام کا کوئی چیز بنا رہے ہو، کھانے کی کوئی چیز بنا رہے ہو، اگر وہ اس کے اندر شوربہ زائد ہو سکتا ہے تو اپنی ہنڈیا کے اندر، اپنی دیگچی کے اندر، اپنے پتیلے کے اندر پانی زائد ڈال لو، تاکہ آپ کا پڑوسی جو آپ کے پڑوس میں رہ کر کے بھوکا مر رہا ہے، اس کے بچے غربت کی وجہ سے لرز رہے ہیں، اس کے بچے بھوک کی وجہ سے نہ تڑپیں۔ آقا علیہ السلام کی تعلیم تو یہ ہے۔ حالانکہ ہم صحابہ کرام اور انبیاء کرام کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، ہم کو ان کی مثالیں ملتی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ ان کی عادت یہ ہے، ان کی خصلت یہ ہے کہ یہ کبھی اکیلے بیٹھ کر کے دسترخوان پہ کھانا تناول نہیں فرماتے، بلکہ اگر کوئی مہمان ہوتا ہے اس مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا تناول فرماتے ہیں۔ اگر کبھی اتفاق سے ایسا ہو جاتا، کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان کوئی گھر پر نہیں ہے، تو زبردستی مہمان بنا کر کے راہ چلتے مسافر کو، راہگیر کو پکڑ کر کے اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر کے اس کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر پر ایک مرتبہ مہمان نہیں، گھر کے اندر کوئی فرد ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھا سکے، اور کھانے کا وقت ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر کے کسی راہ چلتے مسافر کا انتظار کرنے لگے، اور ایک راہگیر آیا، ایک مسافر آیا اور اس کو پکڑا، اور اس کو پکڑ کر کے اپنے دسترخوان پہ لے جا کر کے بٹھا دیا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے مسافر، اے راہگیر، اے راہ چلنے والے مسافر، اللہ کا نام لے کر کے کھانے کو شروع کیجئے۔ وہ راہگیر ایمان والا نہیں تھا، ایمان کو جانتا نہیں تھا، بسم اللہ کہاں کسے جاتا ہے اس کا کوئی اس سے سروکار نہیں تھا، اللہ کون ہے اس کی معرفت اس کو نہیں تھی۔ بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس مسافر سے کہا اللہ کا نام لے کر کے کھانا شروع کیجئے، وہ مسافر حیران و پریشان کہ اللہ ہے کیا چیز؟ بھائی جس کو کھانے کے لیے یا کھانا شروع کرنے کے لیے یہ اجنبی شخص جو مجھے پکڑ کر کے زبردستی مجھے اس نے اپنے دسترخوان کا میزبان بنایا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کا نام لے کر کے کھانا شروع کیجئے، اللہ ہے کون سی چیز؟ اللہ کس شخص کو کہا جاتا ہے، یا کسی پھل کا نام ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے نام سے شروع کیجئے؟ وہ مسافر حیران و پریشان ہیں، اور وہاں سے اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے اجنبی شخص، میں نہیں جانتا یہ آپ کس کا نام لے رہے ہیں، میں اس کو پہچانتا نہیں ہوں، کس چیز کا نام ہے آپ یہ ذرا بتائیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جلال کے اندر آ گئے، غصے کے اندر آ گئے، اور کہا فلاں شخص، اے راہ چلتے مسافر، جس کو میں نے تجھے زبردستی اپنے دسترخوان کا مہمان بنایا ہے، کھڑا ہو جا یہاں سے، اور یہاں سے اپنی راستہ پکڑ، کھڑا ہو جا یہاں سے۔ کیوں؟ وہ ایمان والا نہیں تھا، اس بنا پر اس کو کھڑا کر دیا، غصے کے اندر آ کر کے اس کو بھگا دیا۔ اللہ نے اعلان کیا، اللہ نے دل کے اندر یہ بات ڈالی، تم ہمیں اپنا خلیل بتلاتے ہو، ہم سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ میں نبی ہوں، ہمیں تمہیں نبوت دی ہے، ہم نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، اور آپ ہمارے خلیل اور دوست ہونے کا بھی وعدہ کرتے ہو کہ آپ ہمارے دوست ہیں۔ کیسی دوستی؟ اگر دیکھیے وہ شخص جس کو آپ نے اپنے دسترخوان سے اٹھا کر کے بھگایا ہے، اس شخص کی عمر 100 سال کے قریب ہے، اور وہ مجھے جانتا تک نہیں، پہچانتا نہیں، لیکن میں نے آج تک اس کو اپنے رشتے سے محروم نہیں کیا ہے۔ وہ مجھے جانتا نہیں ہے،
وہ میرے نام سے بھی اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن 80 یا 100 سال کے قریب اس کی زندگی کے ایام گزر چکے، میں نے آج تک اس کو اپنے رزق سے محروم نہیں کیا، لیکن ایک دن کا واسطہ پڑا تجھ سے، ایک دن ایک دن آپ نے اس کو اپنا دسترخوان کا مہمان بنایا اور اس نے میرا نام نہیں لیا، تو آپ دوستی کا تقاضا تو یہ تھا، اس کو میری معرفت کراتے، اس کو مجھے پہچان دلواتے کہ یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کس نے پیدا کی ہے، ہر چیز کے بارے میں، ہر شے کے بارے میں بتلاتے کہ یہ چیز اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ اس چیز کا نام ہے، اللہ اس ذات کا نام ہے جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے، اللہ اس شے کا نام ہے، اللہ اس ذات کا نام ہے جس نے مجھے جننے والے اور تجھے جننے والے کو پیدا کیا ہے، اور اسی طرح سے سلسلہ اوپر تک چلتا رہتا۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس مسافر کے پیچھے دوڑے جس کو اپنے دسترخوان سے اٹھا کر کے بھگایا تھا، دوڑے اور اس کو جا کر کے پکڑ لیا۔ اس مسافر نے کہا، ارے بھائی، وہ اجنبی شخص تم ہی تو ہو جس نے مجھے زبردستی اپنے دسترخوان کا، اپنے گھر کا مہمان بنایا، اور پھر جب اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے مجھ سے کہا، میں نے اللہ کے نام کا انکار کیا، آپ نے مجھے دسترخوان سے اٹھا کر کے بھگا دیا، اب میں آپ کے ساتھ کیوں جاؤں؟ میں آپ کے ساتھ نہیں جاتا۔ اس مسافر نے کہا، ہاں ایک شرط پر جاؤں گا، بتائیے آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دل کے اندر یہ بات کس نے ڈالی ہے کہ اس مسافر کو پکڑ کر کے پھر دوبارہ مہمان بنائیے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کو گھر پر لائے، اور گھر پر لانے کے بعد سارا ماجرا بتایا کہ اللہ نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ 100 سال کا عرصہ اس کی زندگی کو ہو گیا، میں نے ابھی تک اس کے رزق کو بند نہیں کیا، لیکن تو نے ایک دن میرا نام کا انکار کرنے کی وجہ سے اس مسافر کو بھگا دیا۔ وہ مسافر بڑا حیران و پریشان ہوا، شرمندہ ہوا، بتائیے میں اس ذات کو نہیں جانتا، یعنی میں اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں جانتا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے اتنے عرصہ دراز تک مجھے رزق پہنچایا، میں اس کو پہچانتا نہیں، جانتا تک نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، میں تجھے ایمان لانے کے لیے نہیں کہتا، تو اللہ کے واسطے یا جس کو تو مانتا ہے اس کے واسطے میرے دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا تناول فرما لے، میرے دسترخوان پہ بیٹھ کر کے کھانا کھا لے۔ چنانچہ مسافر نے کھانا تناول فرمایا۔ مسافر نے کھانا کھانے کے بعد پوچھا، اب مجھے میرا زندگی کا ایک عرصہ دراز گزر چکا ہے، میرا آخری ایام چل رہے ہیں، اب بتائیے میں اس شے کو، اس ذات کو کس طرح سے پہچانوں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چند چیزوں کے ذریعے سے اللہ کی معرفت کو حاصل کرایا، اللہ کی شناخت بتلائی کہ یہ سب چیزیں اور یہ دنیا اور ہمہ شمہ کو پیدا کرنے والا رب وہی ہے جس نے ہمیں جس نے مجھے حکم دیا تھا۔ اس کے بعد گفتگو ہوتی رہی۔ اس مسافر نے کہا، اے ابراہیم، اے سیدنا ابراہیم، مجھے اللہ کا کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے اسی ایمان کے اندر، اسی ذات کے یقین کے اندر پیدا فرما دیجئے، یعنی میں اللہ کو ایک ماننے والا ہو جاؤں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا۔ اسی طرح سے کتابوں کے اندر اور اصحاب سیر کے اندر واقعے لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم اپنے عرف کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں بالکل ختم ہیں۔ ان چیزوں کا جنازہ نکال دیا، اور نکالنے والے کون ہیں؟ ہم اور تم ہی تو ہیں۔ رات حضرت والا عرض کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ اگر دین کی بات اب آپ کو کہیں سے مل سکتی ہے تو یہی مسجدیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، کچھ لوگ اللہ کے گھر کے اور اللہ کے خاص لوگ ہیں، یعنی اللہ کے گھر کے ممبر ہیں۔ صحابہ اکرام نے معلوم کیا، اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں؟ وہم یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہم اہل اللہ اہل القرآن، یعنی اللہ کے نام کو بلند کرنے والے وہ لوگ ہیں
جو اللہ کے گھر کے ممبر ہیں، جو اللہ کے نام کو بلند کرتے ہیں، اللہ کے کلمے کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگیوں کے اندر لاتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کو سنتے ہیں، جس طرح سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما او سامعا او محبا لہما ولا تکن من الخامسۃ فتکن خاسرا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم عالم بن جاؤ، متعلم بن جاؤ، علم کی تبلیغ کرنے والے بن جاؤ، متعلم بن جاؤ یعنی علم کو سیکھنے والے بن جاؤ، یا سامع بن جاؤ، ان کی باتوں کو سننے والے بن جاؤ۔ لیکن اگر تمہاری قوت سماعت ختم ہو چکی، تم عالم کی یا متعلم کی بات کو سن بھی نہیں سکتے، تو ایک کام کرو، محبا لہما، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ تاکہ آپ ان کے دامن کو پکڑ سکیں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ مسجد کے اندر ایک مہینے سے چلایا جائے کہ بھائی فلاں شخص فلاں تاریخ کے اندر ایک عالم دین آپ کی مسجد کے اندر تشریف لا رہے ہیں، ہاں باہر سے آنے والا مہمان وقت سے پہلے آپ کی مسجد کے اندر موجود ہیں، لیکن آپ غائب ہیں۔ بتائیے مسلمانوں تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ آپ نے اندلس کی تاریخ کو نہیں پڑھا ہے؟ صحابہ کرام نے، کچھ چند علماء نے مل کر کے ایک قاصد اندلس کی طرف روانہ کیا اور بھیجا، اور اسے فرمان بھیجا جاؤ جا کر کے معلوم کرو اندلس کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی، گھر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی، قال اللہ قال الرسول کی تعلیم کا وہاں شور تھا، لیکن آج وہاں مسلمانوں کی کوئی حکومت کیوں نہیں ہے؟ مسلمانوں کی حکومت کیوں ختم ہو گئی؟ وہ قاصد گیا، اس نے چل پھر کر معائنہ کیا، چل پھر کر مشاہدہ کیا، لوگوں سے معلومات حاصل کر کے پھر روانہ ہوا، واپس تشریف لایا تو اس شخص نے کہا اے علماء اگر اندلس کی سرزمین سے مسلمانوں کی حکومت کو ختم کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ وہاں کی عوام نے، وہاں کے مسلمانوں نے اپنے علماء سے تعلقات ختم کر دیے تھے۔ مسلمانوں آج ہمارا حال یہی ہو رہا ہے اور ہم اسی حال کی وجہ سے دوچار ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہاں مسجد کے اندر اعلان کیا جائے کہ بھائی سبھی حضرات مسجد کے اندر تشریف رکھیں، ماشاءاللہ یہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہر وقت میں آپ کو پکارتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں کہ بھائی سبھی حضرات تشریف رکھیں، تعلیم ہوگی، اللہ کے دین کی باتیں ہوں گی، لیکن وہی بوڑھا، وہی خراٹ جو اب جس کو راستے کے چلنے کے علاوہ، دکانوں پر بکواس بازی کے علاوہ، گھر پر عیاشی مکاری کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، وہی خراٹ بوڑھا جا کر کے مسجد سے نکلتا ہے۔ حالانکہ عالم کے لیے پکارا جائے، اللہ کے دین کے لیے مسجد کے اندر بلایا جائے، وہی بوڑھا سب سے پہلے مسجد سے باہر نکلتا ہے، کہیں میں دین کی بات کہیں سن نہ لوں۔ کیوں؟ اس کی عادت کے اندر، اس کی فطرت کے اندر یہ بات گھر کر چکی ہے کہ اگر میں نے دین کی بات سنی، میرا آخری وقت چل رہا ہے، ہو سکتا ہے میری زندگی سنور جائے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ میں نے رات دیکھا اس چیز کو، میں نے اعلان کیا تو وہی حضرات جن کو گلی کوچوں کے میں پھرنے کے علاوہ، دکان پر عیاشی مکاری کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا، وہی حضرات سب سے پہلے مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ بتائیے مسلمانوں ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ ہم اللہ کی دین کی بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، حالانکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او محبا لہما، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن من الخامسۃ فتکن خاسرہ، ان کے علاوہ پانچویں طبقے کے اندر شمار اپنا مت کر لینا، پانچویں طبقے کے اندر شمار مت ہو جانا، ولا تکن من الخامسۃ فتکن خاسرہ۔ اس کا جواب دیا فتکن خاسرہ، تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ بتائیے ہمارا حال آج یہی ہے، ہم علماء کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، اپنے امام کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی عالم دین باہر سے آ کر کے آپ کی مسجد کے اندر کوئی بات بتلائے، اس کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ہو گیا؟ اگر اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اگر اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانا ہے، اگر اپنی شان و بان کو جس طرح سے ہے اس سے بھی بڑھانا ہے، تو مسلمانوں اپنے علماء کی کہی ہوئی بات پر عمل کرنا ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، ورنہ اگر یہی حال چلتا رہا جس طرح کے حالات ہیں، اس سے بھی حالات بدتر آئیں گے اور کوئی تمہیں بچانے والا نصیب نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔